اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال قبر۔ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس سے اول تو اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اللہ تعالی شانہ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے۔ ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد اس کو اول دوزخ کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ، حق تعالی شانہ نے تجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دی۔ اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا۔ تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ نہایت گھبراہٹ اور خوف زدہ ہو کر بیٹھتا ہے اور اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں وہاں میں دکھائی جاتی ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تو دنیا میں شک ہی میں رہا، اسی پر مرا، اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ تو مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ تعالی شانہ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، یہ تو راحت پانے والا ہوا۔ اور فاجر آدمی جب مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شہریوں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے کہ اس کی نحوست سے سب کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا مونڈا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ راستہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے زمانہ میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے کہ جو مال صحت میں کرتا ہوگا مرض میں ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے توشہ لے لے۔